الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ ہفتے ایک جو برائی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے برتھ ڈے منانا، تو اس کے سلسلے میں ایک بات یہ آئی تھی کہ یہ جو خوشی ہے یہ آرٹیفیشل اور مصنوعی خوشی ہے، یعنی یہ حقیقت میں تو خوشی بنتی نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو زبردستی خوشی بناتے، زبردستی خوشی اس کو بناتے۔ اب دیکھو نا، عمر کے بڑھنے پہ آدمی خوش نہیں ہوتا۔ کسی کو اگر بولو اے بوڑھے، حالانکہ وہ بوڑھا ہے لیکن اس کو غصہ آئے گا، بھائی مجھے بوڑھا کیوں بول رہے۔ کسی کو جو بڑی عمر کا آدمی ہو اس کو پوچھو تمہاری عمر کتنی، ارے بھائی میں تو جوان ہوں۔ کیا کہتا ہے وہ؟ میں تو جوان ہوں بھائی، عمر کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ ان کو پوچھو کہ آدھار کارڈ دکھاؤ آپ کا، بولتے نہیں بھائی میں کافی ہوں، بولے میں بول رہا ہوں نا اپنی زبان سے، میں تو جوان ہوں۔ یہ مردوں میں بھی نہیں، عورتوں میں بھی اسی طریقے سے۔ کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو آپ آنٹی بولو، کیا بولو؟ وہ آنٹی بولو تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ غصے میں آ جاتی، بولے میں کیا آنٹی دکھ رہی ہو کیا تم کو؟ کیا بولتی ہو؟ میں کیا تم کو آنٹی دکھ رہی ہو کیا؟ بولے اچھا، یہ تو جوان لڑکی کو بولے تو سمجھ میں آتا کہ وہ چڑے کیونکہ وہ جوان لڑکی، لیکن کسی آنٹی کو آپ آنٹی بولو تب بھی وہ یہی کہیں گی کہ میں کیا آپ کو آنٹی نظر آ رہی ہوں؟ میں تو جوان ہوں ابھی۔ کیا بولیں گے؟ میں تو جوان ہوں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ عمر کا بڑھنا یہ کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیونکہ انسان کمزور ہوتا جاتا ہے، دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب کسی بوڑھے کو آپ نے ریسنگ میں دوڑتا ہوا نہیں دیکھا ہوں، دیکھے نہیں دیکھے، کیونکہ نہیں دوڑ سکتے۔ اور کسی بوڑھے کو آپ نے زوردار ایک دم بیان کرتے ہوئے دیکھا، شعلہ بیان تقریر کرتے ہوئے سنا؟ نہیں، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ کھانے کی جو مقدار ہوتی ہے، جو آدمی جوانی میں جو پھوڑتا ہے نا، بھائی بریانی بھی کھا رہا ہے، اس کے بعد دالچا بھی کھا رہا ہے، اور اس کے بعد بھنا ہوا تلا ہوا بھی کھا رہا ہے، اور ہضم بھی ہو رہا ہے اس کو، اور ڈکار دے کے بول رہا ہے کہ اور کچھ ہے کیا؟ کیا بول رہا ہے؟ اور کچھ ہے کیا؟ لیکن ایک بوڑھے کے سامنے آپ بریانی رکھو اور دالچا وغیرہ، یعنی 4-5 آئٹم رکھو تو وہ ایک کھائیں گا اور اکتفا کر دیں گا کہ بھائی ابھی جوانی میں ٹھیک تھا، بولے کھاتے تھے لیکن اب نہیں ہوتا ہو۔ تو عمر کے بڑھنے کے حساب سے انسان کمزوری کی طرف جاتا ہے اور موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اس لیے عمر کا بڑھنا کسی کو پسند نہیں آتا۔ لیکن برتھ ڈے میں دیکھو، یہی بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ زبردستی خوشی منائی جا رہی، کہ زبردستی کہ بھائی آپ کمزور ہو رہے ہو، قبر سے قریب جا رہے ہو، دنیا سے آپ کے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور آپ کے پاس جو وقت تھا 60 سال کی زندگی تھی تو 25 سال آپ گزار چکے ہیں، تو آپ کا وقت بھی بالکل کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی خوشی منا رہے۔ اچھا خوشی منا رہے تو یہ خوشی بن رہی ہے کیا؟ نہیں بن رہی۔ تو اسی کو تو بیوقوفی کہتے، اسی کو کیا کہتے کہ بھائی خوشی کا موقع نہیں پھر بھی خوشی منا رہے۔ اچھا یہاں کے لوگوں کو پوچھو کہ آپ خوشی کیوں مناتے، تو ان کے ذہن میں کوئی ایسی رائے نہیں ہے کہ جس کو ہم بیس بنا کے گئے کہ ہاں یہ خوشی منانے کا موقع ہے، بلکہ ان کو پوچھو کیوں مناتے ہو تو وہ یہی کہیں گے کہ بھائی غیر لوگ جو ہے وہ دیکھو کیسی مزہ کرتے، خوشی مناتے، کیک کاٹتے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بولتے، اور وہ آگ لگاتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے کینڈل جلاتے ہیں، وہ دیکھو کتنا ایک ماحول بنتا ہے۔ بولے اچھا، تو یہ دوسروں کی نقل میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ خوشی کا موقع ہے بھی نہیں اور بنتا بھی نہیں۔ گزشتہ ہفتے میں نے بتایا تھا نا کہ بھائی وہ لوگ کیوں مناتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس خوشی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کے پاس خوشی کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ایک خاص دن کو خود زبردستی خوش ہوتے۔ جیسے مدر ڈے آئیں گا تو ماں کے پاس جا کے ایک سیلفی نکالیں گے اور مدر ڈے بولے آج، اور ماں کو تھوڑے سے کیک کھلا دیں گے، ہو گیا، ماں کی پوری اس نے حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد فادر ڈے آئے گا تو فادر کے ساتھ ایک فوٹو کھنچوائیں گے اور اس کو کیک کھلا دیں گے، فادر ڈے ہو گیا۔ اس کے بعد فرینڈ شپ ڈے آئیں گا تو دوستوں کو تھوڑا سا مل لیں گے، بات کر لیں گے، فرینڈ شپ ڈے ہو گیا۔ تو ان کے پاس خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ سب دن گھڑ رکھے، بھائی فادر ڈے، مدر ڈے، چلڈرن ڈے، بچوں کا ڈے، کیونکہ ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔
بچوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے کیا کرتے وہ ایک دن گود میں لے کے بیٹھتے، بولے کیوں بھائی آج چلڈرنس ڈے بولا، ایسا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اپنے پیٹھ پر سوار کروا رہے ہیں اور گھر کے چکر لگا رہے۔ اور ایک مرتبہ تو حضرت حسن و حسین خطبے کے دوران نکلے، گھر سے باہر نکلے حجرے سے، اور اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے تو ان کے پیر لڑکھڑانے لگے پیر۔ تو جب پیر لڑکھڑانے لگے تو اللہ کے نبی نے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ فرما رہے خطبہ چھوڑ دیا، اور ان بچوں کو جا کے اٹھایا اور ان کو اپنی گود میں لے کے خطبہ دی، اور پھر آگے فرمایا کہ اسی بارے میں کہا گیا ہے کہ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ دیکھو آزمائش ہوئی کہ نہیں، خطبہ چھوڑ کے جانا پڑا بچوں کی محبت میں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کی ہم نقل اتار رہے ہیں، انگریزوں کی اور انگلینڈ کی فرانس کی جو نقل اتار رہے ہیں، تو ان کے پاس خوش ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو خوشی کے ہزار موقع ہیں۔ صبح سورہ یاسین پڑھ لو، چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے، اور کسی جو ہے تو بڑے عالم کا بیان سن لو، اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں وہ اگر سامنے آتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ قرآن سن لو بغیر ترجمے کے، تب بھی انسان خوش ہو جاتا ہے۔ اپنی ماں کی تھوڑی سی خدمت کر لو، خوشی مل جاتی۔ غریب کو 4 روپے دے دو تو خوشی مل جاتی۔ تو ہمارے یہاں پہ خوشی صبح شام چلتی رہتی ہے، اور غیروں کی یہاں خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، اس لیے وہ زبردستی خوشی مناتے۔ اور ہمارے پاس خوشی کے موقع ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی نقل کرنے میں کیا کر رہے ہیں، اسی زبردستی خوشی کو ہم لوگ بھی کر رہے ہیں۔ تو ہم کو یہ پہلے سمجھنا ہے کہ یہ کون سی خوشی ہے، زبردستی والی خوشی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنے خالی وقتوں کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت والی زندگی کو بیماری والی زندگی سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو یہاں پر تو اللہ کے نبی غور و فکر کی دعوت کر رہے ہیں کہ سوچو اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی عمر کے بارے میں، اپنی جوانی کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں۔ اور اس میں کیا ہو رہا ہے، برتھ ڈے منانے میں کیا نقصان ہو رہا ہے پتہ ہے؟ کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میری زندگی تو گزر گئی، اب تو مجھے سدھرنا چاہیے، اللہ کے بارگاہ میں آنا چاہیے، نماز روزی کی پابندی کرنا چاہیے۔ لیکن برتھ ڈے کا ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ انسان سب بھول جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، وہ یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور کیک کٹیں گے، اب وہ لگا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کنکمے لگے ہیں، وہ بجھائے جائیں گے، اور سب اس کو وش کریں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تو ایک جو مقصد تھا، زندگی گزارنے کا جو مقصد تھا، اور عمر کے بڑھنے کا جو ایک مقصد تھا، ایک پیغام تھا کہ بھائی ہم غور و فکر کریں، ہم کیا کریں، غور و فکر کریں، وہ پیغام ہی سرے سے فوت ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھو نا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اس لیے مقرر کیا تھا کہ تو مجھے موت کی یاد دلاتے رہے۔ کس لیے مقرر کیا تھا؟ کہ بھائی میں تو کاج میں مشغول رہوں گا اور موت کو تو بھول جاؤں گا، تو آپ مجھ کو موت یاد دلاتے رہو۔ تو برابر وقتاً فوقتاً ان کو موت یاد دلاتے کہ حضرت آپ کو مرنا ہے۔ پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ بھائی حضرت آپ کو مرنا ہے، وہ یاد دلاتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب مجھ کو موت یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہوا، آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ بولے آپ موت کے حالات سے کیا بے خبر ہو گئے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میری جو داڑھی ہے اس کے اندر چند سفید بال اگ آئے ہیں۔ کیا ہو گئے؟ چند سفید بال اگ آئے ہیں، وہ مجھے موت کی یاد دلا رہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے موت کی یاد دلا رہے، اس لیے اب آپ مجھ کو موت یاد مت دلاؤ۔ لیکن آج دیکھو کہ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، تب بھی برتھ ڈے منا رہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آخرت سے انسان غافل ہو رہا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہو رہی ہے، اس میں فضول خرچی ہو رہی ہے کہ بھائی وہ جو ہم جلا رہے ہیں کنکمے چھوٹے چھوٹے، اس کا کیا فائدہ؟ اس کو جلانا ہے، بجھانا ہے، وہ ویسٹ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کی تو ہماری جو 4G کا زمانہ ہے، اس میں بیوقوفی کی حد بھی پار ہو گئی، بیوقوفی کی حد بھی پار ہو گئی۔ یعنی پہلے بیوقوف ہوتے تھے، 2G والے ہوتے تھے، 3G والے ہوتے تھے، تھوڑے کم بیوقوف ہوتے تھے، لیکن 4G کا زمانہ ہے، 5G کی تیاری ہے، تو انٹرنیشنل بیوقوف ہو گئے۔ وہ کیسے؟ کہ بھائی کیک تو کاٹ رہے، وہ کیک کھانے کی چیز ہے، لیکن حضرت منہ کو لگا رہے۔ کیا کر رہے؟ وہ کیک کاٹ رہے، اب وہ جیسے کہ کاٹنے کا ہو گیا تو وہ پورا کیک اٹھا کے پورا منہ پہ لگا رہے، ادھر لگ رہا ہے ادھر لگ رہا ہے، اس میں کپڑے خراب ہو رہے، بے ادبی ہو رہی ہے۔ پھر اگر کسی کو اس میں اگر غصہ آیا، اگر برتھ ڈے منانے والے کے منہ پہ کیک لگایا گیا اور اگر اس کو غصہ آیا، تو بجائے محبت کے وہ جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، بجائے محبت کے کیا ہو رہا ہے، وہ جھگڑا پیدا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف کی آیت ہے نا،
کہ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہے ان کو ان کا حق دو، والمسکین اور غریبوں کو، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان کو، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچی مت کرو۔ یہ جو ہو رہی ہے آج کل، کیا ہو رہی؟ فضول خرچی، بھائی فلاں جگہ سے فلاں آ رہا ہے اس کو آنے جانے کے پیسے دو، اور میرا برتھ ڈے ہے تو یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، فضول رسومات اس میں وہ بھی اڑایا جاتا ہے، اوپر غبارے وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں، یہ سب فضول خرچی ہو رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو۔ کیوں فضول خرچی مت کرو؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے۔ فضول خرچی کرنے والے کون ہوتے؟ وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور شیطان کیسا ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ تو شیطان کی صفت تو انکار کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننا ہے۔ تو ہم بھی اگر فضول خرچی کرتے ہیں تو ہمارا شمار بھی شیطان کے بھائیوں میں ہوگا۔ کس کے بھائیوں میں ہوگا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم کو جنت میں ڈالنے کا فیصلہ فرمائیں گے اگر ہمارے اس طرح کے برتھ ڈے منانے والے کرتوت ہوں گے تو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو صاف فرمائیں گے، میں نے قرآن میں کہا تھا کہ شیطان کے بھائی ہے فضول خرچی کرنے والے، اور تو دنیا میں ایسے کرتوت کرتا رہا کہ تو شیطان کے بھائیوں میں شمار ہوتا رہا، آج تیرے لیے جنت نہیں ہے، تو کل بھی ہم کو شیطان کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے، چھوٹے سے عمل کی وجہ سے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جب بھی ہمارے برتھ ڈے کے دن ہو، تاریخ ہو، تو ہم آخرت کو یاد کریں اور فضول خرچی سے 100% اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ